فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات بر محمد. حضرات، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوم یعنی روز قیامت ندعو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. کل اناسم تمام کے تمام انسانوں کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ. عزیزوں، اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے امام اور امت. الحمدللہ پیغمبر اسلام کی امت میں
ہم ہی وہ لائق ترین گروہ ہیں جو پیغمبر کو اتنا ذمہ دار مانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے جاتے وقت امت کو لا وارث نہیں چھوڑا، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک سلسلے کا اعلان کیا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ عزیزو، ہم وہ ہیں کہ ہمارے اصول دین 3 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ ہم اصولی طور پر پنجتنی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد وآلہ۔ ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں بلکہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ توحید کے بعد ہم عدل کے قائل ہیں، اور عدل کے بعد ہمارے اصول دین میں نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد امامت، اور پھر قیامت۔ یعنی ہمارے یہاں قیامت سے پہلے امامت ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن پر امامت کا نام سن کے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے، کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سال مجالس کا موضوع یا موضوع کی روح کیا ہو۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، قبلہ ہر 2-4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے کہ بس دسمبر کی 13 تاریخ کو دنیا ختم ہونے والی، یا 25 جون کو اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، یا مثلاً فروری کی فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی۔ ٹی وی پر ڈیبیٹس ہونے لگتی ہیں، اخبارات میں مضامین چھپنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی فورکاسٹ کرنے والوں کے سلسلے میں لوگ قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا تھا لہذا فلاں اور فلاں ملک کے درمیان جنگ ہو گئی، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا لہذا وہ بیماری پھیل گئی، وہ وبا پھیل گئی، انہوں نے بہت پہلے یہ کہا تھا لہذا فلاں ملک میں انقلاب پیدا ہو گیا، لہذا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، تو قیامت آئے گی ضرور۔ لوگ گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کبھی اس طرح کی کسی بات سے پریشان نہیں ہوتے کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی یا فلاں مہینے میں قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے امامت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ چونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں 1 دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، اس سال یہی موضوع ہے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہی موضوع 9 محرم تک جاری و ساری رہے گا۔ دیکھیے، جب ہم اپنے امام کی بات کرتے ہیں اور خاص طور سے ان کی غیبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے جواب ہم بھی اپنے لیول سے، اپنے معیار سے دیتے رہتے ہیں۔
لیکن جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بزرگ علماء نے کسی مسئلے کو تشنا نہیں رکھا. جتنے اعتراضات آج کل لوگ کرتے ہیں، جتنے سوالات ہمارے عقائد کے سلسلے میں لوگ پیدا کرتے ہیں، ان سب کے جوابات ہمارے بزرگ علماء دے چکے. سرکار حجت کے لیے سب سے زیادہ، دیکھیں بچے بہت غور سے آج کی مجلس سنیں، سب سے زیادہ مستند اور معتبر اور مفصل کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر کی ہے. شیخ صدوق کسی مقامی مولوی کا نام نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ. آپ مختصر میں یوں سمجھیں کہ جن مراجع کرام کی، جن علماء کی آپ تقلید کرتے ہیں، وہ علماء، ہم آپ نہیں، وہ علماء شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تحریروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اتنی بلند شخصیت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ غیبت صغرا سے بہت قریب تر ہے، لہذا بہت معتبر اور بہت مستند. انہوں نے کتاب لکھی کمال الدین امام آخر کے سلسلے میں، اور بہت کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا. اور جو اعتراضات اس وقت، دیکھیں یہ جملہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں، کہ جو اعتراضات امام کے سلسلے میں اس وقت ہوئے تھے وہ بھی، اور قیامت تک جتنے اعتراضات لوگوں کی زبان سے ممکن ہیں ان سب کا جواب انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سب کا جواب لیکن سنیں، یہ میں خالی کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں ابھی. اور یہ بھی بات آپ سمجھ لیجئے کہ شیخ صدوق کے بعد جتنے علماء نے، جتنے بھی علماء نے، یعنی انتہائی ہے کہ علامہ مجلسی جنہوں نے بہار الانوار میں تقریباً 2 جلدیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں، جس پہ انہوں نے امام عصر کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور بہت موٹی موٹی جلدیں ان کی ہیں 2 جو ابھی موجود ہیں. آپ بازار میں جائیں تو آپ کو مل جائیں گی، اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے. اس میں بھی اور دیگر جتنی کتابیں علماء نے لکھی امام آخر کے سلسلے میں، ان ساری کتابوں میں، بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان ساری کی ساری کتابوں میں جو میٹر ہے، جو مواد ہے، اس میں 60-70% جو لکھا گیا ہے وہ شیخ صدوق کے حوالے سے لکھا گیا ہے، ان کے ریفرنس سے لکھا گیا ہے. یعنی سب نے لکھا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، کمال الدین میں یہ لکھا ہے، کمال الدین میں یہ تحریر ہے، تو ان کے حوالے سے لوگوں نے امام آخر کے سلسلے میں کتابیں لکھی. یہ صرف میں نے آپ کی خدمت پہ اس لیے عرض کیا کہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کسی چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں ہو رہی. تو کتاب کمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی ہے، اور آج انشاءاللہ وہی موضوع گفتگو ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمارے آخری امام کے سلسلے میں ہم سے بحث کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. ہم سے بحث کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو 11 اماموں کی امامت کے قائل ہیں لیکن آخری کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ائمہ کی امامت ہی کے قائل نہیں ہیں اور وہ بھی آخری امام کے سلسلے میں ہم سے بحث کرتے ہیں. میرے خیال میں یہاں جو میرے چھوٹے بھائی، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑی بات کو سمجھ گئے نا. 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو 11 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی مولا علی کو مانتے ہیں، امام حسن کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں، امام زین العابدین کو تسلیم کرتے ہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آخری امام کی غیبت ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مثلاً 11 اماموں کو ہی نہیں مانتے، لیکن وہ بھی اکثر آ کے ہم سے ہمارے امام غائب کے سلسلے میں، ہمارے امام آخر کے سلسلے میں ہم سے بحث کرتے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کہا کہ ان دونوں کے لیے ہمارے جوابات الگ الگ ہیں. جو لوگ 11 اماموں کو مانتے ہیں اور آخری کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ جن دلیلوں سے تم 11 اماموں کو مانتے ہو، کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. وہی دلیل ہے. ہمارے
آخری امام کے لیے بھی ہیں. یہ سب میں بعد میں کل یا اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج جو ان کا دوسرا جواب ہے وہ موضوع گفتگو رہے گا. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لیکن وہ لوگ کہ جو ہمارے 11 اماموں کو نہیں مانتے، اگر وہ ہم سے غیبت کے سلسلے میں بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم ہم سے بیٹھ کر غدیر پر گفتگو کرو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. ہم سے بیٹھ کے میرے خیال میں سارے حضرات نے محسوس نہیں کیا. بڑی قیمتی بات میں عرض کر گیا کہ پہلے ہم سے بیٹھ کے غدیر کے سلسلے میں گفتگو کرو، اور جب غدیر تمہاری سمجھ میں آ جائے تب امام کی غیبت کے سلسلے میں ہم سے بات کرنا. اس کے بعد انہوں نے جو مثال دی وہ غضب کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہودی آ کر ہم سے یہ کہے، دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. انہوں نے کہا اب اگر کوئی یہودی آ کے ہم سے یہ کہے کہ ہم آپ سے نماز کی رکعتوں کے سلسلے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ پہلے تم محمد کی نبوت کے قائل ہو جاؤ، پھر نماز کے سلسلے میں بحث. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. دیکھیں ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. اب میں میٹر پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں اور خالی جملوں سے بھی کام نہیں لے رہا ہوں. وہ کام بھی میں کر سکتا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں ایک لائن شیخ صدوق نے دی، ایک راستہ شیخ صدوق نے آپ کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ اگر کوئی یہودی آپ سے بحث کرتا ہے کہ یہ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے اور عصر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے اور عشاء کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، تو آپ اس سے اس بحث میں نہ الجھیے. آپ اس سے کہیے تمہیں بحث کرنا ہے تو محمد کی رسالت کے سلسلے میں بحث کرو. بھئی جب پیغمبر کو رسول مانو گے تو پیغمبر کے حکم پر ہم صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو رکعتوں پر بحث نہ کرو بلکہ محمد کی رسالت پر بحث کرو. یعنی فروع پر بحث نہ کرو بلکہ اصول پر بحث کرو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اصول پر بحث کرو. میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو یا تمہارے آفس میں کوئی کام کرتا ہو، اگر تم سے کبھی اس بات پر بحث کرے کہ یہ آپ تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، مجلس کرتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، تبرک بیٹھتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اپنا خون بہاتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، زنجیر زنی کرتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس سے کہو کہ اس پر تم ہم سے بحث بعد میں کرنا، پہلے تم حسین کی مظلومیت کا اقرار کرو، یزید پر لعنت کرو. پہلے ہم سے اس پر بات تو کرو. جب تمہاری سمجھ میں وہ آ جائے تب ہم سے پوچھو کہ یہ تعزیہ کیا ہے، تب ہم سے پوچھو کہ یہ عالم کیا ہے، تب ہم سے پوچھو کہ یہ عزاداری کیا ہے. پہلے بات جو کرو وہ اسی کے اوپر بات کرو، اس پر بعد میں بات کرنا. تو شیخ صدوق نے لکھا کہ بھائی غیبت پر بات کرنے سے پہلے غدیر پر بات کرو. اور دیکھیں یہ انہوں نے یوں ہی نہیں کہا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ آوازیں اس قسم کی بھی اٹھنے لگی تھی کہ بھئی اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کا ذکر کیا جائے. یہ ہر وقت علی علی کیا ہے؟ پکارنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو پکاریے. یہ شاہ علی مدد کیا ہے؟ اسی کا جواب شیخ صدوق دے رہے ہیں. آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے. اسی کا جواب شیخ صدوق دے رہے ہیں کہ بھئی اگر غدیر ہی سمجھ میں نہ آئی تو غیبت کیا سمجھ میں آئی؟ سن رہے ہیں آپ؟
اگر غدیر ہی سمجھ میں نہ آئے تو غیبت کیا سمجھ میں آئے گی؟ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سنیے عزیزوں میں سمجھاتی جو ہی نہیں پڑھتا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے، آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اول کی معرفت کے بغیر آخر کی معرفت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر اولی کی معرفت نہیں ہے تو آخر کی معرفت قابل قبول نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غدیر کا غیبت سے تعلق کیا ہے؟ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آج کچھ نئی چیزیں انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہاں آیا کیجئے تو بہت ہوشیار ہو کے آیا کیجئے، پورے اٹینشن کے ساتھ مجلس سنیں، اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں بہرحال وہ تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ بھی سنیں۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ غدیر کا غیبت سے کیا تعلق؟ غدیر کا غیبت سے تعلق سنیے، سارے کے سارے فرقوں کے علماء نے یہ تحریر کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے درمیان میرے 12 اوصیاء ہوں گے، یعنی 12 امام۔ پھر کسی دن عرض کروں گا اس کے سلسلے میں تفصیلات، کہے تو سب نے 12۔ تین راستے ہیں، ایک غدیر کا راستہ، ایک سقیفہ کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ، صوفیہ کا راستہ۔ سنیے عزیز، ایک غدیر کا راستہ، ایک سقیفہ کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ۔ پیغمبر نے کہا 12 ہوں گے، 12واں وہ ہوگا جو اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ وہ دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ میرا چیلنج ہے اس وقت کی مجلس سے کہ نہ سقیفہ والوں کے سلسلے میں کوئی 12واں ایسا ہے جو آج موجود ہو۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، نہ ان کے سلسلے میں کوئی 12واں ایسا ہے جو آج موجود ہو، نہ طریقت والوں کے سلسلے میں کوئی ایسا پیر موجود ہے جو آج موجود ہو۔ اگر موجود ہے تو غدیر والا۔ بھائی صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر موجود، اور سنیے غدیر کا مسئلہ کتنا اہم۔ سورہ صافات چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل سورہ، چھوٹی چھوٹی آیت۔ دیکھیں یہ سب میں اس لیے بتاتا ہوں اور بار بار کہتا رہتا ہوں کہ معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے تلاوت قرآن مجید کی، بہت زیادہ تاکید۔ جو لوگ ابھی تک نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت روز کرو، کم سے کم 50 روز پڑھو۔ تو اس کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آیتوں کے اوپر مشتمل سورے ہیں، سورہ صافات، سورہ رحمان۔ اگر وقت نہ ہو تو اس میں 50 آیتیں کم وقت میں مکمل کی جا سکتی ہیں۔ تو سورہ صافات، سورہ صافات کی آیت ہے، روز قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، بھائی بھائی سے باخبر نہ ہوگا، زوجہ شوہر کی فکر نہ کرے گی، شوہر زوجہ کی طرف پلٹ کے نہ دیکھے گا، پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا، یہ قرآن ہے، اور مرید اپنے پیر سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا۔ انسان کے پاس اس کے گناہوں کے لیے کوئی تعویل نہیں ہوگی کہ آج تک یہی چلتا ہے۔ آج کل آپ غور کر رہے ہیں، ان کا آج کل یہی چلتا ہے، گناہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ مسائل عجیب و غریب ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن روز قیامت کسی کے پاس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنے ہی اعضاء و جوارے
وہ زبان جو ہمیشہ بولتی تھی وہ خاموش ہوگی، ہاتھ بول رہے ہوں گے، پیر بول رہے ہوں گے، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، میزان نصب ہوگی، میزان نصب ہوگی۔ اب سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں، حساب و کتاب ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں روکو؟ کہا بھئی یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا روکے؟ جاتے ہوئے لوگوں کو روکا جائے گا نا؟ آپ شاید سمجھ نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھئی جو جا رہا ہے اسی کو تو روکا جائے گا نا، یہ جو رکا ہوا اسے روکا جائے گا۔ تو یہاں تو لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ ایک پیر زمین پر رکھتے ہوں گے اور زمین ایسے چل رہی ہوگی کہ دوسرا پیر اٹھا لیں گے، پھر دوسرا پیر رکھیں گے، پھر یہ پیر اٹھا لیں گے۔ یہ سب قیامت کے مناظر بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں بھی حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ میدان محشر میں جو سوال ہو رہے ہیں کہ کس سلسلے میں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ واجبات کو ادا کیا یا نہیں کیا، محرمات سے پرہیز کیا یا نہیں کیا، یہ سارے سوال ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ نہیں کہا جا رہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جو کوئی اور منظر ہے۔ اب یہاں کے امتحان میں جو پاس ہو جائیں گے، کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ جن کے گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا، جو گناہگار ہیں جہنم میں جانے والے، وہ تو چلے ہی جائیں گے جہنم میں۔ اور میں عرض کروں گا کہ وہ جہنم میں جائیں گے نہیں، انہیں تو لے جایا جائے گا جہنم میں۔ آپ غور نہیں کر رہے، انہیں تو لے جایا جائے گا، فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جائیں گے جہنم میں۔ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ تو جا ہی رہے جہنم میں۔ اب جو یہاں کے امتحان میں پاس ہو گئے، نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، واجبات کو ادا بھی کیا، محرمات سے پرہیز بھی کیا، اب جب یہاں کلیئر ہو گیا معاملہ تو اب یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف چلے۔ ان کے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ فرشتے کہیں بسم اللہ، یہ تو خود ہی دوڑیں گے جنت کی طرف۔ اب ان کے لیے اللہ کہہ رہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ ادا کرو، محرمات سے پرہیز نہ کرو، واجبات کو ادا نہ کرو، صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ سینہ ٹھوک کے یہ ہے کہ واجبات کو ادا بھی کیا ہو، محرمات سے پرہیز بھی کیا ہو، زندگی بھر نماز بھی پڑھی ہو، روزہ بھی رکھا ہو، لیکن اگر علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو جنت۔ یہ ہے ہمارا لوگ کو ان سے سوال کیا۔ ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ کسی مال میں شاپنگ کے لیے گئے، مال میں شاپنگ کے لیے گئے، ایک ٹرالی ساتھ لے لی، مال میں گھوم رہے ہیں، یہ چیز اچھی لگی اٹھا کے ٹرالی میں رکھ لی، وہ چیز اچھی لگی وہ اٹھا کے ٹرالی میں رکھ لی، یہ اچھا لگا یہ رکھ لیا، جو ملا وہ اٹھا کے ٹرالی میں رکھ لیا۔ سب دیکھ بھی رہے ہیں، کیمرے بھی لگے ہیں، کوئی روک نہیں رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے مجھے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، کوئی روک نہیں رہا۔ بھائی آپ ہی کے لیے سارا سامان سجایا گیا ہے، بسم اللہ یہ بھی اٹھا لیجئے۔ اور بلکہ اگر کوئی سیلسمین ہے تو وہ انکریج کر رہا ہے کہ ہاں یہ بھی لے لیجئے اور یہ بھی لے لیجئے، اور یہ دیکھیں یہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت ہے، اور پوری ٹرالی بھر لی۔ کیا سن رہا ہے؟ پوری ٹرالی بھر لی، لیکن جب گیٹ سے باہر نکلنے لگے تب اس نے روکا، روکو رکو ٹھہرو۔ کیا سنا آپ نے؟ رکو ٹھہرو، خدا کا نہیں دینا ہے۔ ارے بھیا پہلے نہیں روکا، پہلے نہیں ڈھورایا، اب کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ کہ بھائی سارا مال جمع کر لیا، قیمت بھی دیا یا نہیں دیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، قیمت بھی دیا ہے۔ یہ ہے وَقِفُوهُمْ
انہم مسئولون، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، یہ اتنا جو انبار اعمال کا لگا لیا، اس کی قیمت یعنی اقرار ولایت علی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی قیمت بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ ولایت امیر المومنین کا اقرار بھی ہے یا نہیں ہے؟ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سطحی سماعت رکھنے والے نہیں آتے، سطحی سماعت رکھنے والے یہاں نہیں آتے۔ ایک عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں مجلس پڑھتے ہوئے، یا پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ اشرہ بڑھا ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ سنیں قبلہ، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور جو بچے یہاں آتے ہیں ان کو بھی اللہ سلامت رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی کہ دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب تک بات پہنچ جائے، سب کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اب ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں روکو۔ دیکھیں جو شعراء بیٹھے ہیں ان سے خصوصی توجہ چاہوں گا، اور پڑھے لکھے حضرات سے، اہل زبان سے، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ارے بھیا روک کے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کے سنایا گیا۔ جو غدیر میں روک کے سنایا گیا۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب غدیر میں روک کے کیا سنایا گیا، کیسے روکا گیا؟ اللہ کے رسول کو سب سے بڑا مجمع، دیکھیں کوئی پریشان نہ ہو، لیمیٹڈ گیدرنگ میں، کم لوگوں میں، کم افراد میں مجالس منعقد ہو رہی، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشان بھی نہ ہو، ایک علی والے کی آواز، ایک علی والے کی آواز ساری کائنات کی آوازوں پر محیط ہوتی ہے، تو پھر 50 تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک دیکھیں میں نے کچھ اشارہ دے دیا، بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ کوئی یوٹیوب پر دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو جہاں جہاں سن رہا ہے، آن لائن سن رہا ہے، وہ بھی نعرے کا جواب ضرور دے۔ بس عزیز، تو غدیر کے میدان میں روکا گیا، جو آگے بڑھ گا ان کو واپس بلاؤ۔ سب سے بڑا مجمع پیغمبر اسلام کو غدیر میں ملا، اور جب سب سے بڑا مجمع پیغمبر کو غدیر میں ملا تو وہاں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور دکھایا، امن کن تو مولا فرمایا۔ لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں پر رک جاؤں کہ روکا گیا تو کیسے روکا گیا، کیسے روکا گیا، کیسے؟ کہ سلمان و ابو ذر، بلال، اللہ کے رسول کا حکم، لوگوں کو بلاؤ بلاؤ، کیسے بلاؤ؟ کہا بات ہو حی علی خیر العمل، نہیں غور کیا آپ، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔
حی علی خیر العمل کہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں کبھی اپنی قوم کے نمازیوں کو بلانے کے لیے یہ نہیں کہنا پڑا کہ الصلاۃ خیر من النوم. ایک صلوات بڑے بڑے محمد وآلہ محمد. حی علی سنیں قبلہ حی علی خیر العمل. یہ بھی الحمدللہ ہماری قوم کی پہچان. اور دیکھیں یہ غدیر ہی کا اثر ہے, یہ غدیر ہی کا اثر ہے کہ جس اذان میں حی علی خیر العمل ہے اسی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے. ایک صلوات بڑے بڑے محمد وآلہ محمد. بس سمجھ رہا اس وقت تک ہماری اذان ہی نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ہم نہ کہیں اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. دیکھیں خدا کے لیے نماز پڑھیے, اذان دیجئے, مسجدوں کو آباد کیجئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں مسجد میں جا کے نماز پڑھیے, جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو وہاں جماعت میں جا کے نماز پڑھیے. یہ میرا پیغام ہے. اگر جماعت ہو رہی ہے تو جا کے پڑھیے. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ امام جماعت سے راضی نہیں بھی ہیں تب بھی وہیں جا کے نماز پڑھیے. نہ کیجئے جماعت کی نیت, سمجھ رہے ہیں آپ, نہ کیجئے نماز کی نیت لیکن پڑھیے وہیں جا کے. یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. دیکھیں بھائی اگر آپ کسی امام جماعت کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جو سب نہیں جانتے تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں اور کندھا ہلا ہلا کے سب کو بتائیں کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اگر کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے, فساد پھیلا رہا ہے, وہ سب الگ ایکسیپشنل کیس ہیں, ورنہ یہ نہیں کہ آپ اس کو سب کو بتائیں کہ بھئی ایسے ہیں اس لیے نہیں, بلکہ آپ خود اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں آپ بھی جا کے جماعت پہ کھڑے ہو جائیے, آپ فرادہ کی نیت کیجئے, نماز پڑھیے, چلے آئیے. اسلام جو ہے وہ اختلاف کو بڑھاوا نہیں دیتا. میری بات سمجھیے, اسلام اختلاف کو بڑھاوا نہیں دیتا. نہیں, جاؤ جا کے کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے تم نہ پڑھو, جماعت سے نماز نہ پڑھو, تم سمجھتے ہو جماعت سے نماز نہ پڑھو, چلے آؤ, لیکن فرادہ کی نیت سے پڑھو, مگر جاؤ جا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. مسجدوں میں جائیے, نماز پڑھیے, نماز کو قطعاً ترک نہ کیجیے, اس لیے کہ نماز روزانہ وہ واحد وسیلہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ بندے کو اہل بیت سے قریب کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. میری بات آپ سمجھے؟ مسجد میں جا کے اذان بھی دیجئے, اذان بھی کہیے, اقامت بھی کہیے, اپنے لیول سے بڑی باتیں نہ کیجئے. کچھ عرض کر کے میں آپ کی خدمت, اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی باتیں نہ کیجئے. یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اگر جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا تو آپ خاموش نہ رہیں گے. بھئی اس اشہد ان علی ولی اللہ سے مقصرین کو پرابلم ہے, مراجع کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وجہ کی بات, فضول کی بات, کسی کو کوئی پرابلم نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اذان جیسے دیتے ہیں, الحمدللہ آپ کو اذان آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ نے سکھائی, لہذا اسی طرح اذان دیجئے.
ویسے ہی اقامت کہیے۔ اب آپ اذان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی وصایت کا اعلان کرتے ہیں، ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ سمجھے یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ لا شریک لہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایسا احد ہے، ایسا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی مزاج کی گواہی ہے، خلیفتہ بلا فصل۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ ارے بھیا غدیر جو ہے وہ صرف علی کی خلافت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتی، کہ کوئی فصل نہیں ہے بیچ میں، رسول اللہ کے بعد ڈائریکٹ، رسول کے بعد فوراً۔ الحمدللہ ہم بیچ پہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل صاف صاف ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے، اس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی مروت نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں حی علی خیر العمل۔ اب سنیے، لوگ کہتے ہیں صاحب آپ اذان پہ نہیں پڑھتے، نماز پہ نہیں پڑھتے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیے یہی تو راستے ہیں اہل بیت تک پہنچنے، یہی راستے ہیں۔ اذان میں حی علی خیر العمل غدیر کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اقامت، اقامت میں اور اذان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بس وہاں 2 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار وہاں 2 بار یہاں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی آپ کتاب میں جا کے دیکھیے گا، 2 بار وہاں 2 بار یہاں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار وہاں 2 بار یہاں۔ پھر مولا کائنات کی ولایت کی گواہی خلیفۃ بلا فضل تک 2 بار وہاں 2 بار یہاں۔ سنیے میری بات سمجھیے، 2 بار وہاں 2 بار یہاں، پڑھیے گا جا کے فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ویسے ہی ہے، صرف اللہ اکبر 2 بار کہا جائے گا اور قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا جو اذان میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اذان میں 2 بار، اقامت میں 1 بار۔ الحمدللہ سب کو معلوم ہے جو کچھ میں بتا رہا ہوں، لیکن اقامت میں 2 بار آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا کہ قد قامت الصلاۃ۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے اور ظہور فرمائیں گے تو آسمان سے فرشتہ ندا دے گا قد قامت الصلاۃ۔ نہیں عزیزوں، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے سنیں گے کہ فرشتہ آواز دے گا قد قامت الصلاۃ۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھے کہ اسی وقت معلوم ہوگا کہ صلاۃ کے حقیقی معنی کیا ہے۔ کچھ غور نہیں کیا شاید سارے مجمع نے کہ فرشتہ آواز دے گا قد قامت الصلاۃ، اور جب فرشتہ آواز دے گا قد قامت الصلاۃ تو امام کے جتنے ناصر ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے، امام کے جتنے چاہنے والے ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کب کھڑے ہوں گے؟ کہ جب فرشتہ آواز دے گا قد قامت الصلاۃ۔ کچھ آپ نے غور کیا، اذان میں آپ نے کہا حی علی خیر العمل، یہ ہے غدیر کی یاد۔ اذان میں کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ ہے امام آخر کی طرف رجوع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان سے اقامت تک یوں سمجھیے کہ غدیر سے غیبت تک۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں سنیے، اس رخ سے بھی نماز پڑھیے، نماز پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، اذان کے بعد صلوات پڑھی، دعا کی، اس کے بعد بیٹھے ہیں مسجد میں، سب کے سب مصلی پر بیٹھے ہیں۔ یہ تو مولانا نے خود اقامت کہنا شروع کی، یہ جو مکبر ہے اس نے اقامت کہنا شروع کی۔ اب اس نے اقامت شروع کی، اس نے کہا 2 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے
سنی نہیں رہا یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر ایسے سنا آپ نے تو ہم پڑھ چکے. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں میری بات کو. یہی تو شکایت ہے بھائی کہ نماز پڑھ کے بھی اگر آل محمد سمجھ میں نہ آئے. 2 بار اس نے کہا اللہ اکبر ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار مکبر نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار ولایت علی کی گواہی دی ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار کا حی علی الصلاۃ ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار کا حی علی الفلاح ہم بیٹھے ہوئے. 2 بار کا حی علی خیر العمل ہم بیٹھے ہوئے. جیسے کہ قد قامت الصلاۃ. سنیں میرا مان مالک. ساری جماعت کھڑی ہو گئے. سب کے سب کھڑے ہو گئے. ارے بھائی اللہ اکبر پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جیسے ہی کہ قد قامت الصلاۃ سارے کے سارے جماعتی کھڑے ہو گئے. سارے کے سارے جماعتی کھڑے ہو گئے. اب کوئی مصلی پہ نہیں ہے. اب کوئی مصلی پہ نہیں. جیسے ہی آواز آئی قد قامت الصلاۃ. آپ کو پتا ہے چونکہ جب امام آئیں گے تو آواز آئے گی قد قامت الصلاۃ. یہ دن میں 5 مرتبہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے. یہاں میرے بزرگ بیٹھے میں موضوع سے الگ تو نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ دن میں 5 مرتبہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ جب امام کی آواز آئے تو تم کاہلی نہ کرو. جب امام کا ظہور ہو فرشتہ آواز دے قد قامت الصلاۃ تو کھڑے ہو جاؤ. بس عزیز امام کی آواز امام کا بلانا قسم خدا کی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا لبیک کہنا. ہاں لبیک کہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ حسین اپنے دوستوں کی لاشوں کے درمیان آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آتی ہے لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں آج 2 محرم آقا حسین نے نانا سے جو وعدے کیے تھے ہم قاسم کا پامال لاشا اٹھائیں گے روز عاشور. اون محمد کے جنازے اٹھائیں گے روز عاشور. اکبر کے سینے سے برچھی کھینچیں گے روز عاشور. علی اصغر کی قبر بنائیں گے روز عاشور. اپنا سر کٹائیں گے روز عاشورہ. آقا حسین کے سارے وعدے روز عاشورہ سے متعلق تھے. آپ رو رہے ہیں میں آپ کو رونے سے نہ روکوں گا. حسین اس کریم ابن کریم کو کہتے ہیں جو 8 دن پہلے ہی اپنی وعدہ گاہ پہ آ گیا. چلتے چلتے گھوڑا رکا
ایک کے بعد ایک 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ بھئی عباس یہاں رہنے والوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، بتاؤ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ غاضریہ، شط فرات۔ ایک بہت بوڑھا آدمی آگے بڑھا، کمر سیدھی کی، فرزند رسول، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کرب و بلا، بھئی عباس ہم یہیں قیام کریں۔ ہم یہیں قیام کریں۔ حضرت عباس نے بیویوں کے اترنے کا اہتمام کیا، بہت سرعت کے ساتھ سب سے پہلے بی بی زینب کے نام پر ایک خیمہ نصب کیا۔ بنی ہاشم کے جوان چادریں لے کے کھڑے ہوئے، عباس سے بڑے احترام کے ساتھ پردے کا مکمل خیال رکھتے ہوئے بی بی زینب کو اماری سے اتارا۔ بی بی زینب کے ساتھ ساتھ جناب فضہ بھی۔ جیسے ہی بی بی زینب نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا، ایک زرد رنگ کا خاک کا بگولہ اٹھا اور بی بی کی چادر پہ آ کے رکا۔ خیمے میں پہنچی، فضہ میرے بھیا حسین کو بلا دو۔ آقا حسین آئے، بہن زینب کیا بات؟ کہ بھیا جیسے ہی میں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، ایک زرد رنگ کا خاک کا بگولہ اٹھا، میری چادر پہ آ کے رکا۔ اے بھیا یہ کیسی سرزمین ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آقا حسین کی، بہن زینب یہ زمین ہی ایسی ہے۔ اے بہن زینب اس سرزمین پر آدم آئے تو روئے، نوح آئے تو انہوں نے گریہ کیا، ابراہیم آئے تو انہوں نے آنسو بہائے، موسیٰ آئے تو روئے۔ اے بہن زینب کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سرزمین پہ آیا ہو اور رویا نہ ہو۔ عزیزوں روایتیں بھری پڑی۔ ایک بادشاہ تھا نہایت رحم دل بادشاہ، جس کا نام تھا علقمہ۔ جناب عیسیٰ سے بھی پہلے کسی مہم پہ جا رہا تھا، لشکر ساتھ تھا، کربلا کی سرزمین پر سے ہو کے گزرا، کچھ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس عالم میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بتا رہا ہے کہ علقمہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسہ پیاسا۔ اب جو غشی سے فاقہ ہوا تو زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے آگے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ پیاسا مانا جائے گا۔ کوئی کہنے لگا اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا واپس چلیں، کہا نہیں واپس بھی نہیں جائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا جاؤ جا کے معلوم کرو اس سرزمین پر دور دور تک کوئی نہر بہتی ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی چشمہ ہے؟ لوگ گھوم کے آئے تو کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں۔ کہا شاید اسی لیے نبی کا نواسہ پیاسا مارا جائے گا۔ پھر کہا تھوڑی اور دور چلے جاؤ، لوگ اور دور گئے، کئی میل دور جا کے واپس آئے۔ کسی نے آگے بتایا دور تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک دریا بہتا ہے جس کا نام فرات۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس دریا سے ایک نہر کاٹ کے لاؤ، جو نہر اس سرزمین پر ہو کے بہے۔ وہ لوگ اس کام میں جٹ گئے۔ جب عزیزوں نہر کام مکمل ہو گیا، پانی کربلا کی سرزمین پر سے ہو کے بہنے لگا،
تو علقمہ نے شکر کا سجدہ کیا، کہا میرے مالک میں نے اہتمام کر دیا، اب تیرے نبی کا نواسا پیاسا نہیں مارا جائے گا۔ سنیے عزیزوں، یہ 2 محرم کی مجلس ہے۔ اب میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ مصائب ہیں جو کربلا کی سرزمین پر خود آقا حسین نے پڑھے اور بی بی زینب اور جناب فضہ نے سنے۔ اے بہن زینب، جب بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تو اس سرزمین پر سے ہو کے گزرے، میرے بابا نے گھوڑے کو روکا، رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ عمار یاسر نے آگے بڑھ کے پوچھا، یا علی آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں میں رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اگر تمہیں بھی وہ معلوم ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں تو تم بھی ایسے ہی روتے۔ ہمارے بابا کا روب تھا، کسی نے زیادہ سوال نہ کیا، اس لیے کہ میرے مولا، میرے بابا رو رہے تھے۔ پھر میرے بابا گھوڑے سے زمین پر اترے۔ سنیں گیا یہ مولا حسین بیان کر رہے ہیں۔ کہا اترنے کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس خاک کو سونگا، رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے یہ جملہ۔ تو اس خاک کو سونگا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس مٹی سے میرے حسین کے خون کی بو آ رہی۔ اے بہن زینب، میرے بابا کے اصحاب تو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آج علی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میرے بابا نے کہا میں اس سرزمین پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کمبر نے آگے بڑھ کے کہا یا علی میں بستر بچھا دوں؟ کہا نہیں۔ مالک اشتر نے کہا یا علی تکیہ لے آئیں؟ کہا نہیں۔ عمار یاسر نے کہا یا علی آپ کے اوڑھنے کے لیے چادر لے آئیں؟ کہا نہیں، میں فرش خاک پر سونا چاہتا ہوں۔ اے بہن زینب، میرا بابا فرش خاک پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد آواز دی میرے حسین میرے قریب آؤ۔ میں قریب آیا، کہا حسین میرے پہلو میں لیٹ جاؤ۔ حسین میرے پہلو میں لیٹے، میرے بابا نے میری گردن میں باہیں ڈال دی۔ میں نے بھی اپنے بابا کی گردن میں اپنے ہاتھ حمائل کر دیے۔ میرے بابا میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، میں اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے بہن زینب، شب ہجرت سونے والے کو نیند آ گئی۔ میرے بابا کچھ دیر کے لیے سو گئے، میں خالی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے بابا سو تو رہے لیکن چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اے بہن زینب، کچھ دیر کے بعد بابا گھبرا کے اٹھے، بھیا حسن آگے بڑھے، بابا کچھ دیر اور آرام کر لیجئے، تھک گئے ہیں۔ لیکن میرے بابا زار و قطار ہو رہے تھے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا حسن، میرے لال حسین، ابھی میں نے عظیم خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ لکودق صحرا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو صحرا نہیں تھا بلکہ خون کا موجہ مارتا ہوا سمندر تھا۔ بس آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اے بہن زینب، اے بہن زینب، میرے بابا نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس سمندر کے کنارے کنارے درختان خرما لگے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اور غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرا حسین اس خون کے سمندر میں، سنیں گے آپ جملہ، ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے، ابھر کے ڈوب رہا ہے، آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے۔ پھر میرے بابا نے کہا کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ خون ہی خون ہے، میرا حسین نظر نہیں آتا، آسمان سے بھی خون برس رہا ہے، زمین کو لرزا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، قد قتل حسین بکربلا، علی ذبح
کے جملہ، حسین آگے بڑھے، بیل کو سینے سے لگایا، رو لو